الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم محترم سامعین اکرام، آپ حضرات کو دل کی گہرائیوں سے رمضان کی آمد ہے، تو قبل از وقت آپ کو رمضان کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کو تمام امت مسلمہ اور بنی نوع انسان کے لیے رحمت اور مغفرت کا ذریعہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ آج میں چاہتا ہوں کہ کچھ ایسی باتیں ہوں جو غیر رسمی ہوں اور جس کے اندر یہ اس بات کا جو ہے احساس دلایا جائے کہ ان قیمتی رمضان کی ساعتوں کی ہم قدر کریں، نمبر ایک، کیونکہ اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو کوئی رمضان کے روزے رہے ایمان اور احتساب کے ساتھ تو اس کے اگلے پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ بخش دیں گے، یعنی اس کے پچھلے تمام گناہ اللہ تعالیٰ بخش سکتے ہیں۔ اللہ کی جو ہے اس قدرت سے یہ چیز بعید نہیں ہے، تو اس بات کا ہمیں شعور ہونا چاہیے۔ اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وصفدت الشیاطین، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو باندھ دیا جاتا ہے، ان کو زنجیروں سے باندھ دیا جاتا ہے۔ دیکھیں یہ موقع ہمارے لیے نہایت قیمتی ہے اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے، بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ ان قیمتی اوقات کو ہم ضائع نہ کریں۔ اس موقع کی مناسبت سے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے روزے کو فرض کیا ہے ہمارے لیے، جس طرح اللہ نے ماضی کی اقوام پر بھی اور پہلے کی امتوں پر بھی اس کو فرض کیا تھا، اس کا مقصد صرف اور صرف ایک ہی ہے کہ اللہ کا تقوی پیدا ہو جائے ہمارے اندر، ہم تمام کے اندر اللہ کا خوف، خشیت، محبت اور اللہ سے لگاؤ، اللہ کی قربت اور تعلق مع اللہ اور اللہ سے گہرا ربط اور ضبط ہمارا پیدا ہو جائے، یہ مقصد ہے اس روزوں کا اور اس میں قیام کا اور اس کی راتوں میں قیام کرنے کا اور اپنے آپ کو اللہ کے بتائے ہوئے فرامین پر عمل کرنے کا۔ اور ایک جگہ یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ تمام اعمال کا اللہ نے اجر متعین کیا ہے، لیکن روزے کا اجر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ خود ہے، وہ جتنا چاہے گا اپنی حیثیت کے مطابق ہمیں عطا کرے گا، جس کا ہمیں شعور نہیں ہے۔ پچھلے سال جب کووڈ شروع ہوا تھا 2020 مارچ کے اندر، اکثر ملکوں میں یہ مرض پھیل چکا تھا اور کینیڈا، امریکہ سمیت ہندوستان، پاکستان، مڈل ایسٹ، ہر جگہ جو ہے لوگوں کی اموات بھی ہو رہی تھی، لوگ بیمار بھی ہو رہے تھے اور کافی اچھے لوگ جو اس رمضان میں تھے اس رمضان میں نہیں ہیں۔ کئی ایک علماء، کئی ایک اچھے اہل اللہ اس دنیا سے رخصت کر گئے اور یہ بہانہ بنا یہ مرض۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو
जवार रहमत में आला मुकाम अता फरमाए और उनके लवाकिन को सब्र जमील अता फरमाए। और आज भी जो लोग इस मुज़ी मर्ज से, इस वबा से मुतासर हैं, अल्लाह उन पर करम करे, फजल करे, रहम करे। और जो इसकी वजह से रुखसत हो रहे हैं या जिस सबब से भी दुनिया छोड़कर जा रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी अरवाह पर अपने ख़ास फजल और रहम और इनाम का मामला फरमाए। असल बात जो मैं आज आप हजरात के गोशगुजार करना चाह रहा हूँ कि देखिए, रमज़ान का मिलना ये अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है। हमें चाहिए कि रमज़ान के वक्त को ज़ाय ना करें। ख़ासकर मेरी तवज्जो उन हज़रात की तरफ है जो माशाअल्लाह दीन की खिदमत में लगे हुए हैं, दीन का से ताल्लुक़ रखते हैं, दीनी जमातों तंज़ीमों से जुड़े हुए हैं और दीनी शऊर भी रखते हैं, किताबें भी पढ़ते हैं। देखें, अगर आप व्हाट्सएप या सोशल मीडिया के फ़ेसबुक वगैरह का बेतहाशा इस्तेमाल करते रहेंगे, तो ऐन मुमकिन है कि इस माह में जो चीज़ें ख़ास करने की है, उससे महरूम हो जाएँगे। वो क्या चीज़ें जो ख़ास करने की है, वो है कुरान से हमारा ताल्लुक़ जुड़े। क्योंकि मैंने पिछले अपने एक मैसेज में भी कहा था कि ये महीना माह कुरान भी है। शहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नासि व बय्यिनाति मिनल हुदा वल फुरक़ान। और अल्लाह ने इसका सारा वाज़े कर दिया है मकसद और इसकी अहमियत को बिल्कुल उजागर किया है हमारे सामने। अब ये हमारी अपनी ज़िम्मेदारी और फ़रीज़ा है कि हम इस महीने में जहाँ अपने भूख, प्यास, नींद उन सब चीज़ों पर काबू करते हैं, अपनी जायज़ ख़्वाहिशात पर भी काबू करते हैं, वो तो जो कई हम जायज़ काम को छोड़ देते हैं महज़ अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह के हुक्म से, वहीं हमें थोड़ा इस मामले में भी अपने आप को डिसिप्लिन करना पड़ेगा। गरचे हालात से वाकिफ़ होना और अप टू डेट रखना अपने आप को और फ़िक्र करना और हिस्सा लेना कई एक फ़ोरम्स में और डिस्कशंस में बेहद ज़रूरी है। लेकिन इस मौके पर जबकि ये महीना आया हुआ है, हमें चाहिए कि अपने एक्टिविटीज़ का जो है अंदाज़ बदल दें। हमें चाहिए कुरान पाक को तिलावत भी करें, तजवीद भी सीखें और तफ़क्कुह करें उसमें। उसका फ़हम और उसका माना और मफ़हूम सीखने, समझने और इस नियत से ये सब काम करें कि अल्लाह मेरी ज़िंदगी में कुरान को जारी व सारी कर दे और मैं उस पर अमल करने वाला बन जाऊँ। अब जितने भी लोग गुज़रे हैं, अब उस तरह के लोग आइंदा पैदा होना बहुत मुश्किल है और एक बहुत कीमती असासा मिल्लत का हम महरूम हो गए उससे। और अब जो कुछ बचे हुए हैं, उन लोगों की ज़िम्मेदारी है कि अपने एहसास ज़िम्मेदारी को समझें और पैदा करें। हमें चाहिए कि कुरान से हमारा ताल्लुक़ मज़बूत हो और हम कुरान को बहुत ही गहराई के साथ सोचें, समझें, पढ़ें। हम अब तक जो गफ़लत करते आए हैं, उससे तौबा और इस्तिग़फ़ार करें। कुरान का पढ़ने का तरीक़ा ये भी हो सकता है कि आप उसकी तिलावत करते जाएँ और साथ ही साथ उसके माना और मफ़हूम पर भी आपकी निगाह हो। और अगर आपको अरबी नहीं आ रही है या समझ में नहीं आ रहा है, तो आप तराजिम से इस्तेफ़ादा करें। तर्जुमे पढ़ें, ट्रांसलेशंस पढ़ें, उसके साथ-साथ तफ़ासिर से इस्तेफ़ादा करें। देखिए, मैं अब अपने तौर पर आपको कुछ जो है टिप्स देने की कोशिश करता हूँ। देखिए, अब मेरा मौज़ू है कुरान पाक और रमज़ान। कुरान में आप ये करें कि रोज़ 1 पारा कम से कम पढ़ लें। पढ़ने के साथ-साथ आप हर रुकू के अंदर अल्लाह ताला किस मौज़ू पर बात कर रहे हैं, कम से कम उसका अंदाज़ा होना चाहिए। मिसाल के तौर पर आप शुरू कर दिए हैं सूरह फ़ातिहा, पहला पहला सूरा है कुरान पाक के अंदर, तो आपको कम से कम इतना अंदाज़ा होना चाहिए कि इस सूरे के अंदर अल्लाह ने एक यानी इजमालन क्या गुफ्तगू की है, ये आपको मालूम होना चाहिए। कि अल्लाह की हम्द व सना है, उसकी तारीफ़ व तौसीफ़ है और वो यौम जज़ा का मालिक है। यौम जज़ा होता क्या है? इसकी हकीकत क्या है? इस बारे में हमें बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए बात।
پھر اس کے بعد ایک آیت آ گئی ہے جو آیت عقیدہ ہے، استعانت باللہ کے معاملے میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ آیت کتنی اہم ترین ہے ہماری زندگی کے لیے، اور یہ کل لا الہ الا اللہ کا ایک عملی تفسیر ہے. اور ہم اس معاملے میں کتنی روگردانی کرتے ہیں اور کتنی خلاف ورزیاں کرتے ہیں، اس کا احساس ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد ہمارا اللہ سے تعلق کس طرح بنتا ہے وہ بتا دیا گیا اگلی آیتوں میں. اور اللہ سے کن چیزوں کو مانگا جاتا ہے. کیا ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ تم گھر، دولت، گاڑی اور دنیاوی حیثیتیں، مال و متاع، حکمرانی، عہدہ مانگو، یا ہدایت طلب کرو اور وہ زندگی طلب کرو جو ہدایت یافتہ لوگوں کی تھی، جو انعام یافتہ لوگوں کی تھی. انعام یافتہ کون ہوتے ہیں؟ ان چیزوں کا احساس کرنے کے لیے ہمیں قرآن کو پڑھنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جب آپ الف لام میم سے شروع ہوئیں گے تو مومنین کا ذکر آئیں گا. مومنین کے سارے جو ہے باتیں، اس کے بعد کفار کے آ رہے ہیں، کفار و مشرکین، پھر اس کے بعد منافقین کا ذکر آ رہا ہے. پھر قرآن کے اللہ کا کلام ہونے کی اہمیت بتائی جا رہی ہے مختلف مثالوں سے. اس کے ساتھ ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا کیے جانے کا مقصد اور ملائکہ کے ساتھ جو ڈائلاگ ہوتا ہے وہ پیش کیا جاتا ہے. پھر وہاں اس کے فوراً بعد اللہ تعالی ہم سے پہلے کی جو امت جس کا نام بنی اسرائیل ہے، بنی اسرائیل میں یہود اور نصارہ دونوں بھی شامل ہیں، آپ کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے. اب ان کی خصلتیں، ان کے دور، ان کی کہانی، ان کے واقعات اور ان کا طرز عمل اور ان کی گستاخیاں اور ان کی نافرمانیاں اور ان کی اصلاح کے تدابیر اللہ تعالیٰ نے جو جو اختیار کی، ان سب باتوں کا ذکر آ گیا ہے. ایک تفصیلی مضمون چلتا ہے. ہمیں یہ کیوں کہا جا رہا ہے یہ سب باتیں، اس کا پتہ ہونا چاہیے. اور ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ میں بنی اسرائیل کے واقعات سے آج کی میری اپنی زندگی میں کیا سبق لے سکتا ہوں اور کس طرح ان نافرمانیوں سے بچ سکتا ہوں، تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی وہ سزا نہ دے جو بنی اسرائیل کو اللہ نے سزا دی ہے. یہ باتیں جاننے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آ جاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جو آزمائشیں آئیں اور انہوں نے ہر آزمائش میں کھرے اترے، اور اس کے بعد جو ہے ان کو اللہ نے کیا رتبے سے نوازا. پھر اجمالاً ذریت ابراہیم علیہ السلام یعنی ابراہیم علیہ السلام کے فیملی اور ان کی پروجینی کے بارے میں اللہ تعالیٰ تعارف کراتے ہیں. آپ جب تلاوت کر رہے ہیں اور آپ کے پیش نظر یہ سارے مضامین ہوں تو آپ سوچیں آپ کی مطالعے کا کیا انداز ہوگا اور کتنا آپ کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا چلا جائے گا. ساتھ ہی ساتھ آپ یہ دعا بھی کرتے رہیں، اے اللہ میں یہ جو باتیں پڑھ رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں، اے اللہ مجھے عمل کی طاقت نہیں ہے، ارادے کی طاقت نہیں ہے. اللہ میرا ارادہ بھی مضبوط کر دے اور مجھ کو اس پر عمل کرنا میرے لیے آسان کر دے. اچھا، اس پہ اکتفا نہیں کریں گے آپ، اس کے ساتھ ساتھ خود عمل کریں گے، دوسروں کو اس کی دعوت دینے کے بارے میں بھی سوچیں گے. جتنے نبیوں کے واقعات آئے ہیں وہ صرف اپنی ذاتی حیثیت میں عمل نہیں کرتے تھے، وہ خود عمل کرتے تھے اور دوسروں کو بھی بلاتے تھے کہ آ جاؤ اس راستے پہ، یہی بھلائی کا راستہ ہے، یہی نجات کا راستہ ہے، یہی کامیابی کا راستہ ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے کا راستہ ہے. جب ہم قرآن کو سمجھ لیں گے، قرآن کو جان لیں گے، عمل کرنے کی نیت کر لیں گے، عمل شروع کر دیں گے، ساتھ ہی ساتھ ہمارے اندر یہ جذبہ جاگنا بے انتہا ضروری ہے کہ اے اللہ یہ تیرے بندے جو اس کلام کو نہیں سمجھتے ہیں، یہی ہدایت ہے، اے اللہ ان کو بھی سمجھانے کا مجھے حوصلہ اور سلیقہ عطا فرما دے، اور میں ان کو بھی یہ بات سکھا سکوں، سمجھا سکوں، قائل کر سکوں اور میرے ساتھ جوڑ سکوں. اسی کا نام دعوت ہے. اور یہ کام نہیں کریں گے تو آپ بھی کمزور ہو جائیں گے ایک دن اور بے عمل ہو جائیں گے، رشتہ ناتا کمزور ہو جائے گا قرآن پاک سے. اور جب یہ کام کرنے لگیں گے تو آپ کے لیے وہ سارے امتحانات آئیں گے جو اس سے پہلے دعوت دینے والوں پر آئے ہیں.
تو اس وقت آپ صابر شاکر رہیں اور جم جائیں، ڈٹ جائیں. اس کی بھی دعا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ جب اس پر اس کلام کو سمجھنے اور عمل کرنے کی وجہ سے آزمائشیں آ جائیں گی تو اللہ مجھے وہ طاقت اور قوت اور ثابت قدمی بھی عطا فرما دی. اس انداز سے آپ اگر قرآن کے پورے 30 پارے پڑھ لیں گے. آج میں نے بہت ہی مختصر کر کے آپ کو فہم قرآن کا ایک انداز سکھا دیا ہے. میں بھی ایک طالب علم، میں بھی ایک ٹوٹی پھوٹی کوششیں کر رہا ہوں. میں کوئی علامہ نہیں ہوں، کوئی مفسر نہیں ہوں، کوئی بہت بڑا قرآن کا جاننے والا نہیں ہوں. میری عربی بھی بہت زیادہ مضبوط نہیں ہے، تھوڑی بہت کمزور سی عربی آتی ہے. میں بھی تراجم کا سہارا لیتا ہوں، میں بھی تفاسیر سے استفادہ کرتا ہوں. اور میں یہ کوشش کر رہا ہوں اس میسیج کے ذریعے کہ جتنے لوگ دنیا میں ہیں وہ قرآن سے اپنا ناطہ رشتہ جوڑنے کے لیے اس مہینے کی مناسبت سے تیاری کریں اور اس وقت کو غنیمت جانیں. دیکھیے ساری عمر ہم کو مختلف کام کرنے ہیں، لیکن یہ وہ موقع ہے جس میں ہمیں قرآن سے اپنے گہرا تعلق پیدا کرنا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ کا آپ ایک کم از کم منتخب احادیث کا ایک کوئی کتابچہ لیں، ان حدیثوں کو یاد کریں، اس کا معنی جانیں، اس پہ بھی عمل کرنے کی کوشش کریں، اس کی بھی دعوت دیں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کی صفات، آپ کی اخلاق، آپ کا اسوہ حسنہ ہی اصل تفسیر ہے قرآن کی. اس نیت سے اس کو بھی سیکھنا ضروری ہو گیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق اور محبت اور عشق ہونا نہایت ضروری ہے، وہ ایمان کا حصہ ہے. اور اس کا طریقہ یہ کہ ہم حدیثیں سیکھیں، سیرت پاک کو سمجھیں. اور ہم آج کل محسن انسانیت کی کتاب پڑھ رہے ہیں، تقریباً 3/4 کتاب الحمدللہ ہو گئی ہے، اور جنگ احزاب کو بھی ہم نے الحمدللہ ختم کر لیا ہے. تو آپ اس طرح مختلف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادوار زندگی کو پڑھیں، سیکھیں، سمجھیں، اس سے قرآن کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. اس طرح سے ہمارا تعلق اللہ اور اس کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط ہوتا چلا جائے گا، اور اللہ کی رحمت، اللہ کی نصرت سے دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا. یہ باتیں میں اپنے تجربے کی بنیاد پر آپ کو بیان کر رہا ہوں، اور اس پر مجھے الحمدللہ شرح صدر ہے کہ آج جو بہت سارے اہل اللہ نظر آتے ہیں، یقین جانیں مجھے کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی یقین نہیں ہے کہ واقعتاً وہ اہل اللہ ہیں کہ بھی نہیں. ہم جن کو عالم سمجھتے ہیں، واقعی وہ عالم دین ہے کہ بھی نہیں. ان کی نیت کیا ہے، ان کا عمل کیا ہے، ان کی ترجیحات کیا ہے، ان کا مزاج کیا ہے، وہ اللہ سے زیادہ ڈرتے ہیں یا وہ جو ہے بندوں سے زیادہ ڈرتے ہیں، اس کا کوئی مجھے علم نہیں ہے. کچھ دن لوگوں کے ساتھ رہیے، کچھ معاملات کر کے دیکھیے، ان کی حقیقت سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے. میں کسی فرد کی نشاندہی نہیں کر رہا ہوں، ایک جنرل فریم ورک آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. کسی پہ اندھا بھروسہ مت کیجیے. آپ ہر وقت اس بات کی شدید کوشش کیجیے کہ آپ ہر ایک کا احترام کریں، عالم ہو یا غیر عالم ہو، ہر ایک کا احترام کریں. لیکن علم اور ہدایت ایک ایسی چیز ہے جس کو ہمیں اللہ والوں سے سیکھنا چاہیے. لیکن کیا گارنٹی آج کل کون اللہ والے ہیں؟ جس پہ تکیہ کیا تھا وہی پتے ہوا دے گئے، وہ والا معاملہ ہے آج کل. جن کو ہم اکثر بہت اچھے اونچے مقام کے لوگ سمجھتے ہیں، چند دنوں کے بعد ان کا کچھ الگ ہی رنگ نمودار ہونا شروع ہوتا ہے. اس لیے یہ اس موقع پر میں آپ تمام کو نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو قرآن سے، حدیث سے، سیرت پاک سے اتنا جوڑ لیجئے کہ وہ آپ کی آنکھ، کان اور دل اور دماغ بن جائے، اور آپ ایک نظر میں جانچ لیں کہ کون کتنے پانی میں ہے، کس کے علم پر اعتبار کیا جا سکتا ہے، کس کے ایمان پر اعتماد کیا جا سکتا ہے. یہ بہت اہم بات بول رہا ہوں میں آپ کو. کئی دھوکے کھانے کے بعد کہہ رہا ہوں آپ کو، اللہ والوں سے دھوکے کھایا ہوں، جو بظاہر اللہ والے نظر آتے ہیں، لیکن اللہ کو معلوم ان کے اندر کتنی اللہ والا پن ہوتا ہے اس کے بارے میں نہیں جانتا. لیکن جب تجربات ہوئے تو وہی اللہ والے جن کو میں اللہ والے سمجھتا تھا وہ برعکس نظر آنے لگے، چونک گئے، اور یہ باتیں کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ بھائی آج اس ہم فتن دور میں ہیں، وبائیں آ رہی ہے، فتنے اٹھ رہے ہیں،
لوگ کبھی کچھ ہیں کبھی کچھ ہیں، صبح کچھ ہے شام کچھ ہے. ایسے حالات میں اللہ کا دامن تھام لیجئے، حبل اللہ کو پکڑ لیجئے. حبل اللہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ قرآن، حدیث اور سیرت پاک اور صحابہ کی زندگی کو تھام لیجئے. اس میں کوئی جو ہے شک و شبہ نہیں ہے. ہم ان کے علاوہ دوسرے لوگوں کے بارے میں یہ کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ وہ بھی وہ مقام رکھتے ہیں، بالکل نہیں دے سکتے. نہ کبھی تھا ان کا وہ مقام، نہ آج کے دور میں ان کے عمل سے ثابت ہو رہا ہے کہ وہ اس مقام کے حقدار ہیں. تو اے مسلمانوں، اے اہل ایمان، میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، تمام ممبران اسلامک پارٹی آف کینیڈا سے درخواست کرتا ہوں کہ اس مہینے میں تمام گروپ ایڈمن سے درخواست کریں کہ وہ جو ہے اپنے اپنے گروپس کو ایڈمن اونلی کر دیں. اچھے درس دروس ڈال دیا کریں، تقاریر ڈال دیا کریں، لمیٹڈ، بہت زیادہ اوور ویلم نہ کریں سوشل میڈیا کو. کیونکہ اگر یہی چیزیں واچ کر لیتے رہ جائیں گے تو خود اپنی تیاری کیا کریں گے، خود ہم اپنے سے کیا سیکھیں گے، سمجھیں گے اور اللہ سے تعلق بنائیں گے. یہ اہم پوائنٹ. لوگوں کو ڈسکشن سے روکیں، کنٹرول کریں. گروپ ایڈمنس کی ذمہ داری ہے کہ ایک ایک ایشو پر لوگوں میں مختلف پارٹیز بن رہی ہیں، محاذیں بن رہے ہیں اور بحث و مباحثے کا ماحول ہو رہا ہے. سیکھ نہیں پا رہے ہیں کچھ بھی، قرآن کے کوئی مضامین نہیں جانتے، تجوید نہیں جانتے اور صحیح ڈھنگ سے جو ہے تلاوت نہیں جانتے، قرآن کی آیتوں کو حفظ نہیں کرتے، سوروں کو حفظ نہیں کرتے، احادیث کو حفظ نہیں کرتے، دعاؤں کو حفظ نہیں کرتے اور اذکار مسنونہ کا اہتمام نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ یہ سب چیزیں کمزوریاں ہیں. ان سب کی اصلاح کرنے کا ایک سنہری موقع اللہ نے عطا کیا ہے. کیا پتا اس رمضان میں ہمیں آئندہ رمضان نصیب ہوتا بھی کہ نہیں، کوئی گارنٹی نہیں ہے. کئی صحت مند لوگ چلے گئے، کئی میرے ایک دوست چلے گئے، کئی علماء چلے گئے، کئی نامور ہستیاں چلی گئی. ہو سکتا ہم بھی نہ رہے آئندہ رمضان تک. تو کیوں وقت کو ضائع کریں، کیوں یہ موقع کو ضائع کریں؟ اس کے علاوہ ساتھ ساتھ ہم اپنے قرب و جوار میں جن کے حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں، اپنے پڑوسیوں کے، اپنے رشتہ داروں کے، ان کا خیال کریں، انفاق کریں، ان کی خیرافیت لیں، صلہ رحمی کا معاملہ کریں، رشتوں کو جوڑیں اور دعاؤں کا اہتمام کریں، قیام اللیل کا اہتمام کریں. جس طرح مختلف حلال چیزوں سے ہم روزے کے سبب رک جاتے ہیں، اسی طرح ان ایکٹیویٹیز سوشل میڈیا میں اوور انوالومنٹ کو بھی کٹ شارٹ کریں، کنٹرول کریں. یہ بھی ایک سیکھیں، ایک ڈسپلیننگ پریکٹس ہے. رمضان ایک جو ہے نا اصل میں ہمیں مجاہد بناتا ہے. ایک مجاہد کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا جانے. آج جو حالات ہو رہے ہیں، کئی تنظیمیں، جماعتیں اور قائدین اور علماء جو ہے نا اس وقت اپنی ایک عجیب و غریب کیفیات کا شکار ہیں اور امت مسلمہ ایک جسد واحد بننے کے قابل نہیں ہے. ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح مضبوط نظر نہیں آ رہی ہے، رکھنے پڑے ہوئے ہیں، انتشار کی کیفیت ہے. قائدین بکھلائے ہوئے ہیں، کمزور ہو گئے ہیں، باطل سے نبرد آزما ہونے کی طاقت نہیں پا رہے ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں اور شکست خوردہ ذہنیت کے ساتھ وہ لیڈ کر رہے ہیں مسلمانوں کو. ایسی صورتحال میں ہر فرد کے اوپر واجب ہوتا ہے کہ وہ اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کرے، کھڑا کرے. اور جب سب لوگ اس طرح کی کوششیں کریں گے تو ہم میں سے ہی ایک صالح قیادت ابھرے گی اور ہم ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند مضبوط ہو کر کھڑے ہو جائیں گے اور دنیا میں اللہ کے کلمے کو بلند کرتے ہوئے اللہ سے جا ملیں گے. دنیا میں بھی سرخروئی ہوں گی اور آخرت میں بھی کامیابی اور فتح ملے گی اور اللہ کی رضا ملے گی. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم. رمضان مبارک آپ کو ایڈوانس میں. اور اب تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ مجھ کو بھی اور تمام ہماری جماعت کے لوگوں کو اور اہل اسلام کو دعاؤں میں نہ بھولیں. السلام علیکم.